ارسطوفنیز۔ یوں تو ایتھنز کے تقریباً سارے بااثر لوگ سقراط اور یوریپیڈیز کے خلاف تھے، لیکن ان لوگوں میں پیش ارسطوفنیز تھا، جو مشہور تربیہ نگار تھا، جس نے اپنے ڈراموں میں سقراط اور یوریپیڈیز کے نظریات کی مخالفت کی، بلکہ ان دونوں کو کردار بنا کر ان کا مذاق اڑایا۔ افلاطون کے مکالموں میں بھی ارسطوفنیز کے کردار سے ہم متعارف ہوتے ہیں، جن میں وہ باقاعدہ سقراط کی باتوں کا مذاق اڑاتا نظر آتا ہے اور اپنے تیز جملوں سے سقراط کی گفتگو میں مداخلت کرتا ہے، اور کئی بار تو اس نے زیادہ شراب پی کر سقراط کی محفل کو منتشر کرنے کی کوشش بھی کی اور کامیاب بھی رہا۔ ارسطوفنیز سقراط اور یوریپیڈیز کا ہم عصر تھا۔ ایتھنز کا اہم ترین آدمی، ریاست کے امور اور انتظامیہ میں اس کا عمل دخل تھا، تحریر اور تقریر میں کمال رکھتا تھا، اس کا حلقہ احباب بااثر تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی، اور اس نے سقراط اور خاص طور پر یوریپیڈیز کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ اس کے تیز جملوں اور عملی منصوبوں کا نتیجہ ہی تھا کہ یوریپیڈیز کو ایتھنز چھوڑ کر ساتھ والی ریاست میں جا کر پناہ لینا پڑی اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ یوریپیڈیز کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، ارسطوفنیز کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ سارے محققین یہی کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش 448 BC میں ایتھنز میں ہوئی اور وہ 388 تا 385 بیفور کرائسٹ کے دوران فوت ہوا، لیکن کس مقام پر فوت ہوا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ ارسطوفنیز کو قدیم کامیڈی کا ایک نمائندہ ڈرامہ نویس مانا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے تربیہ ڈراموں میں فحش اور جنسی مناظر پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے ہاں اپنے عہد کی سیاست، روزمرہ کی زندگی اور عصری ادب پر بھی بھرپور طنز بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے ڈراموں میں ایتھنز کی زندگی کے بھرپور نقشے ملتے ہیں۔ ایتھنز کے لوگوں کی حماقتیں، ان کی نفسیات اور عادات و خصائل، ان کی کمزوریاں، سب کچھ ان ڈراموں میں موجود ہے۔ فرانسیسی مزاح نگار والٹائر کا کہنا ہے، میں جب ارسطوفنیز کے تربیہ ڈرامے پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں ڈرامے نہیں، اس زمانے کا اخبار پڑھ رہا ہوں جس میں ایتھنز کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ والٹائر کی ارسطوفنیز کے بارے میں یہ رائے بالکل درست ہے۔ آپ اس کے کامیڈی ڈرامے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسا آئینہ دکھائی دے گا جس میں اس عہد کا ایتھنز چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ اس دور کے سیاستدان، جنگ سے متنفر لوگ، جنگ کا رسیہ گروہ، ٹیکس کے بوجھ تلے دبے دکاندار، آسمانی فلسفے پر یقین رکھنے والے لوگ، سقراط، اس کے شاگرد، جنس زدہ لوگ، عورتوں کا احتجاج، مذہب کے خلاف احتجاج کرنے والے، ان کا راستہ روکنے والے، عورتوں کے رسیہ اور مردوں سے بیزار عورتیں، یہی وہ سب کردار ہیں جو ارسطوفنیز کے ڈراموں کو اپنے افعال اور مکالموں سے سنوارتے ہیں۔ کامیڈی یا تربیہ کا آغاز بقول ارسطو جنسی اور فحش گیتوں سے ہوا۔ کامیڈی کا لفظ کوم سے بنا ہے، جس کا مطلب گاؤں یا ولیج ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ کامیڈی کا تعلق زرخیزی سے ہے۔ دیہاتی جب اپنے کھیتوں میں زرخیزی کے خواہش مند ہوتے تھے اور دیوتاؤں سے ان کی برکت کے طلبگار ہوتے تھے تو انہیں خوش کرنے کے لیے جنسی گیت گاتے تھے، اور عورت مرد کے ملاپ کا مظاہرہ کرنے میں بھی گریز نہیں کرتے تھے تاکہ دیوتا خوش ہو کر ان کے کھیتوں پر اپنے کرم کی بارش کر دیں۔ دی ماسٹرز آف ورلڈ ڈرامہ کے مصنف کا خیال ہے کہ کامیڈی کا آغاز سومیرین تہذیب یعنی میسوپوٹامیہ کے عبادت خانوں سے ہوا۔ عبادت خانوں کی پجارنے ہی
ان میں کردار ادا کرتی تھیں۔ کامیڈی یونان میں آئی تو اداکاروں نے گدھے گھوڑے کا روپ دھار لیا، جنگل اور چراگاہوں کے دیوتا اور ڈائیونیسس کو عبادت کا مرکز بنا لیا گیا۔ اسے سیٹرز پلے کا نام دے دیا گیا اور اسے ٹریجڈی کا حصہ بنا دیا گیا۔ سوفوکلیز کے زمانے میں اس سے جنسی اور فحش حصے نکال دیے گئے اور کامیڈی کا نام دے کر اسے پیش کیا جانے لگا، اور شہری زندگی، معاشرتی کمزوریوں، ریاست اور ادب اور ادیبوں کو طنز کا نشانہ بنایا جانے لگا، اور پھر کامیڈی باقاعدہ ایک ادبی شاہکار بن کر سامنے آئی۔ اسے یہ مقام دینے والا ارسطوفنیز تھا۔ ارسطوفنیز ایتھنز کی چلتی پھرتی زندگی کا تربیہ نگار ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ریاست کے لوگوں کے عکس میں دکھاتا ہے۔ اس کا آئینہ سقراط کے آئینے سے بہت مختلف تھا۔ سقراط نے ایتھنز کے لوگوں کی کمزوریوں، عادات و خصائل، عملی اور سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ہمیں باخبر کیا۔ ارسطوفنیز کے تربیہ ڈراموں کو پڑھے بغیر اس زمانے کی تاریخ مرتب کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ارسطوفنیز کا تعلق جنگ مخالف پارٹی سے تھا جو زمینداروں اور کسانوں کی پارٹی تھی۔ اسے جنگ سے سخت نفرت تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جنگ کے فوبیا میں مبتلا ہو کر کھیتوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے جائیں اور کھیت ویران ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے جنگ کی سخت مخالفت کی۔ اسے سقراط، افلاطون اور یوریپیڈیز جیسے فلسفیوں، ادیبوں سے بھی سخت نفرت تھی جو غلاموں اور کمزور لوگوں اور معاشرے کے مظلوم افراد کو حوصلہ اور جرأت مندی کا درس دیتے تھے، اور شاید اسی لیے وہ یوریپیڈیز اور سقراط کے خلاف تھا اور انہیں اپنے ڈراموں میں طنز کا نشانہ بناتا تھا۔ ارسطوفنیز بے حد ذہین، صاحب اسلوب اور قادر الکلام شاعر تھا۔ وہ سقراط جیسے فلسفی اور یوریپیڈیز جیسے عظیم ڈرامہ نویس کی مخالفت قائل تھا۔ ان دو دیو ہیکل دانشوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ذہانت کی ضرورت ہونی چاہیے وہ اس میں موجود تھی۔ اس نے ایتھنز کے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، مذہب پر ہونے والے حملوں کو دلائل دے کر روکا، جنگ کے مہلک خطرات سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اپنے عہد کے لوگوں کی کمزوریوں سے انہیں آگاہ کیا۔ مثلا اس کے ایک ڈرامے واسپس کا آغاز دیکھیے۔ وہ کس انداز سے شہریوں کو ان کی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ارسطوفنیز کے زمانے میں فنکار ڈرامہ دیکھنے والے لوگوں سے عموماً آگاہ ہوتے تھے۔ آبادی کم ہونے کے سبب وہ لوگوں کے ناموں اور ان کے شجرہ نسب سے بھی واقف ہوتے تھے۔ ڈرامہ واسپس کا آغاز دو نوکروں کی بات چیت سے ہوتا ہے۔ دونوں اپنے آقا کی خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ نوکر: ہمارے آقا کو ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی ہے۔ دوسرا نوکر: کون سی بیماری ہے وہ؟ پہلا نوکر: اس کا کسی کو نہیں پتا، تم ہی بتاؤ۔ دوسرا نوکر تماشائیوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ دوسرا نوکر: سامنے پرونیپس کا بیٹا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے اسے جوا کھیلنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ پہلا نوکر: یہ تو اپنی بیماری بتلا رہا ہے۔ دوسرا نوکر: وہ دیکھو سوسیاس بیٹھا ہے، اس کا خیال ہے ہمارا مالک شراب پینے کا عادی ہو گیا ہے۔ پہلا نوکر: سوسیاس تو اپنی بیماری اور عادت بتلا رہا ہے، اور پھر اسی طرح وہ لوگوں کو ان کی عادات و خصائل بتلاتے رہے۔ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے، دوسرے شو کے تماشائی آتے ہیں تو ڈرامے کے کردار انہیں دیکھ کر نام بدلتے رہتے ہیں اور ان کی کمزوریاں بتلاتے رہتے ہیں، اور اس طرح پورے ایتھنز کے لوگوں کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ والٹائر نے ایک سچی اور حقیقت پسندانہ کامیڈی کے بارے میں کہا تھا: True comedy is the speaking picture of the follies and foibles of a nation.
अरिस्टोफनीज के तमाम ड्रामे जो पुरानी कॉमेडी के खाते में आते हैं वॉल्टायर की इस तारीफ़ पर पूरे उतरते हैं। आप उसके तमाम ड्रामे पढ़ लें, एहसास होता है जैसे एथेंस का कोई कॉमिक पेपर पढ़ रहे हैं और इस अखबार की हर सतर में उनके ज़िंदगी और रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। सियासतदान, शायर, शहरी, मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियतें, औरतें, वोटर, ताजर, दुकानदार, नौकर और मालिक सब के सब डफली बजाते हुए नज़र आते हैं। सुकरात एथेंस के शहरियों को फ़लसफ़ियाना दलाइल से देकर कम इल्म और जाहिल साबित करता है। मकसद अरिस्टोफनीज का भी यही ख्याल है, लेकिन उसका अंदाज़ तंज़िया और मुनफरिद है। अरिस्टोफनीज के तरबिया में उभरने वाला हर किरदार एक मकसद और एक नज़रिए को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अरिस्टोफनीज, जैसा कि मैंने पहले कहा, सुकरात की रोशन ख्याली और दलाइल देने की आदत के ख़िलाफ़ था। एथेंस के लोगों में ये बात बहुत आम थी और मशहूर थी कि सुकरात दलाइल देकर गलत को दुरुस्त और दुरुस्त को गलत साबित कर देता है। वो हवाई बातें करता है जिनका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अरिस्टोफनीज ने अपने ड्रामे बादल क्लाउड में सुकरात की इन दोनों बातों का नहायत खूबसूरती से मजाक उड़ाया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि एक बूढ़े शहरी ने एक आदमी का कर्ज देना है। वो अपने बेटे को लेकर फ़लसफ़े के स्कूल में जाता है ताकि उसका बेटा दलाइल देने का हुनर सुकरात से सीख ले और फिर इस आदमी को दलाइल देकर ये साबित कर सके कि उसके बाप ने कोई कर्ज वसूल नहीं किया। बाप जब बेटे को लेकर स्कूल में दाखिल होता है, सुकरात दो बांसों के दरमियान एक टोकरी में बैठा है और टोकरी रस्सों से बंधी हुई है और रस्से दोनों बांसों से बंधे हुए हैं। वो एक तालिब इल्म से पूछता है, बाप, ऊपर टोकरी में कौन बैठा है? तालिब इल्म, वो खुद है। बाप, वो खुद कौन? तालिब इल्म, सुकरात, और कौन? बाप, अच्छा सुकरात, तो फिर उसे आवाज़ दो। तालिब इल्म, मैं क्यों आवाज़ दूँ? तुम खुद आवाज़ दो। बाप, मोहतरम सुकरात साहब। सुकरात टोकरी से झुका सर उठाकर कहता है, ये किसने मुझे पुकारा है? बाप, तुम टोकरी में क्या कर रहे हो? सुकरात, मैं हवा पर चलता हूँ और सूरज का मुशाहिदा करता हूँ और आला ख्यालात में गुम रहता हूँ। ज़मीन इस काबिल नहीं जहाँ बैठकर मैं सोच सकूँ, क्योंकि ज़मीन मेरे ख्यालों को इसी तरह चूस लेगी जिस तरह वो पानी को चूस लेती है। अपने बेटे को सुकरात के स्कूल में दाखिल करा के बाप मज़ीद मुसीबत में फंस गया। उसके बेटे के ख़यालात में तब्दीली आ गई। रोशन ख्याली ने उसके दिमाग में जगह बना ली और वो बाप के कदीम ख़यालात के सामने तन कर खड़ा हो गया। बाप उसकी शिकायत कुछ यूँ करता है, ये इक़्तिबास भी क्लाउड्स में से है। बाप, मैंने बेटे से कहा, ज़रा साज उठाओ और शायर का कोई गीत सुनाओ ताकि हमारे खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाए। उसने कहा, वो शायर अब पुराना हो चुका है। मैंने ज़ब्त किया और उसके गुस्ताखाना अंदाज़ को नज़रअंदाज करके कहा, तो चलो अस्काइलस के ड्रामे का कोई हिस्सा सुना दो। उसने कहा, वो मुझे पसंद नहीं। अस्काइलस एक ऐसा हवा से भरा हुआ बैग है जिससे धाड़ने की आवाज़ आती है। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से से आग बगौला हो गया और कहा, तो चलो तुम नौजवान जिसे पसंद करते हो उसकी चीज़ सुना दो। मेरा मतलब है यूरिपिडीज़, जिसके अशार
کوئی شریف آدمی گنگنانا پسند نہیں کرتا۔ پھر میں نے غصے میں آ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ جواب میں اس نے مجھے اپنے باپ کو مار مار کر نڈال کر دیا۔ باپ: بالکل ٹھیک کیا میں نے، تم نے سب سے ذہین شاعر کو برا بھلا کہا۔ بیٹا: بالکل ٹھیک کیا میں نے، تم نے سب سے ذہین شاعر کو برا بھلا کہا۔ یوریپیڈیز سے اچھا شاعر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ سیاسی شخصیتوں اور عبادت گاہوں کے مجاوروں پر ذرا اس کی طنز دیکھیں۔ ڈرامے کا نام پلوٹس ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی اور اس کا نوکر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ نوکر اپنے آقا سے پوچھتا ہے کہ ہم ایک اندھے آدمی کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ آقا: تم میرے غلاموں میں سب سے ذہین ہو اور سب سے اچھے چور بھی ہو۔ میں ہمیشہ سے ایک مذہبی آدمی رہا ہوں اور ہمیشہ سے مفلس اور غریب ہوں۔ غلام: ہاں ایسا ہی ہے آقا، جبکہ عبادت گاہوں کے پجاری، ڈاکو اور سیاست میں شامل چور ہمیشہ دولت مند اور امیر رہے ہیں۔ یہی غلام ڈرامے میں آگے چل کر ایک سیاستدان سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے: ملازم: تم اچھے آدمی ہو، کیا تم محب وطن ہو؟ سیاستدان: ہاں، اگر اس کا کوئی وجود ہے۔ غلام: تو پھر تم کسان ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو؟ سیاستدان: میں پاگل نہیں ہوں کہ یہ کام کروں۔ غلام: تو پھر تم ضرور تجارت کرتے ہو، تاجر ہو؟ سیاستدان: کبھی تجارت کرتا تھا مگر اب نہیں۔ غلام: تو پھر تم کیا کاروبار کرتے ہو؟ سیاستدان: کوئی کام نہیں کرتا۔ غلام: تو پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سیاستدان: اس کا جواب یہ ہے کہ میں حکومت میں سپروائزر جنرل ہوں، میں نجی اور عوامی اداروں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ غلام: واہ واہ، بڑا عہدہ ہے، اس عہدے کو حاصل کرنے کے تم اہل ہو؟ سیاستدان: بالکل نہیں، میں نے چاہا اور یہ مجھے مل گیا۔ ارسطوفنز کی سماجی اور سماجی مسائل پر بڑی گہری نظر تھی۔ مثلاً اس کے زمانے کے ادیب، خاص طور پر یوریپیڈیز کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کے ڈراموں میں عورتوں کے کردار بہت برے پیش کیے جاتے ہیں، اور عورتوں میں وہ برا شوہر کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس نے 3 شادیاں کیں اور وہ تینوں عورتوں سے نباہ نہ کر سکا۔ ارسطوفنز نے یوریپیڈیز کو مرکزی کردار بنا کر ڈرامہ لکھا جس میں عورتیں ایک عدالت لگا کر یوریپیڈیز کو موت کی سزا سناتی ہیں۔ عورتیں مردوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے ڈرامے میں اپنے خیالات پیش کرتی ہیں۔ مرد کہتے ہیں تمام برائیوں کی جڑ ہم ہیں، عورتیں جنگ، جھگڑے، قتل و غارت کا باعث ہیں، ہم جھگڑالو ہیں، ہم تکلیف دہ ہیں، زمین پر سب برائیاں ہم سے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم برائیوں اور جھگڑوں کا باعث ہیں تو پھر مرد ہمیں حاصل کرنے کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہیں؟ ہمیں بیویاں بنا کر گھروں میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں خواہش مند ہیں کہ ہم مسکرا کر ان کا استقبال کریں؟ اگر ہم کسی سہیلی کے ہاں رات کو رک جائیں تو یہ پاگلوں کی طرح ہمیں کیوں جگہ جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ ارسطوفنز اپنے عہد کا اخباری رپورٹر تھا جس نے ہر خبر اپنے ڈراموں میں چھاپ دی۔ وہ بے خوف، نڈر اور بے باک ڈرامہ نگار تھا۔ اس کے موضوعات زمین سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آسمان سے اتری شاعری کا قائل نہ تھا نہ اسے وہ شاعر پسند تھے جو شاعری کو آسمانی چیز سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ایک ڈرامے میں، جس سے میں نے عورتوں کی مثال پیش کی ہے، ان شاعروں پر بھرپور طنز کرتا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں یوریپیڈیز ڈرامہ نگار آگاتھن کے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے جہاں آگاتھن کا ملازم باہر کھڑا اعلان کر رہا ہے: ملازم، تمام لوگ ہونٹوں کو تالا لگا لیں، خاموشی کی حکمرانی جاری ہو، سمندری لہریں خاموش ہو جائیں، ہوا ساکت ہو جائے، جہاں ہے وہاں رک جائے۔ شاعروں کے دیوتا، آگاتھن پر شاعری کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔
इसी दौरान अगाथन औरतों के कपड़े पहनकर घर से बाहर आता है, जिसे देखकर यूरिपिडीज का साथी पूछता है, साथी तुम कौन हो? क्या तुम मर्द हो? नहीं, तुम औरत हो। अगाथन, नहीं जनाब, मैं मर्द हूँ, शायर हूँ। मैं जब औरतों के बारे में शायरी करूँ तो औरतों का लिबास पहनकर शेर कहता हूँ। इससे मेरे जज्बात औरतों के जज्बात में ढल जाते हैं। हम शायर जिस जिन्स के बारे में लिखते हैं उस जिन्स का रूप धार लेते हैं और उस जिन्स की नकाली करते हैं। अरिस्टोफनीज़ एक कादिरुल कलाम शायर था। उसे अपने मौज़ूआत बयान करने, उसे शेरी असलूब देने और इन्हें फ़नी हुस्न से आरास्ता करने का फ़न आता था। अरिस्टोफनीज़ ने कदीम तरबिया में आने वाले ज़माने की जदीद कॉमेडी के तमाम इम्कानात समो दिए। अगरचा उसके ड्रामों में कुछ ऐसे जिनसी हिस्से भी शामिल हैं जिन्हें नकल नहीं किया जा सकता, मगर इसके बावजूद उसके असलूब और मौज़ूआत में इतनी जान है कि वो आज तक ज़िंदा है और शौक़ से पढ़ा जाता है।